دو اقدامات ہیں کہ جس سے فرقے واری ختم ہوگی. اچھا زیادہ زیادہ ہاتھ کسی نے اٹھا لیے, کسی نے ہاتھ زور سے کہہ لیا, جس سے کہ وہ فارمیشن نہیں ٹوٹتی. 9/11 کے بعد ہم آپ کو گنوا سکتے ہیں 100 کتابیں اسلامک کانسیپٹ آف جہاد. اگر حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کی خلافت کو کہا جائے غاصبانہ خلافت تھی, تو اب کیا کرے گا ایک سنی؟ بیک ٹو قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, جس آیت سے آپ نے آغاز کیا تھا. نمبر 1. نمبر 2, اسلام کو ایک باقاعدہ نظام کی حیثیت سے قائم کیا جائے. یہ سٹیگنیشن ہے اسلام کی, اور سٹیگنیشن جہاں بھی ہوگی پانی کے اندر بدبو پیدا ہوگی. اسلام کا نظام جب چلتا ہے اس کے حوالے سے یہ چیزیں خود بخود سیٹ ہوتی ہیں کہ تمام فرقوں کو پرسنل لا میں مکمل آزادی ہو, مکمل آزادی. شیعہ ہوں, سنی ہوں, دیوبندی, بریلوی, سب کو. جب ہم غیر مسلموں کو آزادی دیتے ہیں پرسنل لا میں, تو ان سب کو بھی آزادی دیں. لیکن جو بھی اس ملک کا مرکزی نظام ہے وہ کسی فرقے کے حوالے سے نہ ہو, صرف قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. یہ دو اقدامات ہیں کہ جس سے فرقے واری ختم ہوگی. اب یہ بہت ناراض ہو جائیں گے. تو کیا ایجپٹ اور ترکی میں اسلام نافذ ہے؟ وہاں تو کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, وہاں بہت زبردست ڈکٹیٹرشپ ہے جناب. نہ وہاں کوئی سیاست ہے, نہ وہاں کوئی سیاست ہے. ملیشیا میں بھی نہیں کرتا, بنگلہ دیش میں بھی نہیں کرتا, انڈونیشیا میں بھی نہیں کرتا. سر یہ وجہ نہیں. احمد جاوید صاحب, اقبال حیدر صاحب انڈونیشیا, ملیشیا, ٹرکی کی مثال پاکستان کے حالات و واقعات پر منطبق کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ اتفاق کر رہے ہیں ان کی بات سے؟ میں تو جناب یہ طے کر چکا ہوں کہ ان کی کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا. مجھے بڑی خوشی ہوگی. ٹھیک, تو آپ کے پاس کوئی اختلاف نہیں. آپ اپنی بالکل پاکستان کے حالات و واقعات. آپ دیکھیں, ایک میرے دینی ہونے کا مطلب ہے کہ میں ایک تمام پروفین کانسیپٹ سے لڑوں. جو ترقی کا نام رینگنا رکھے اس سے میں لڑوں. ٹھیک ہے نا. میں اس کے لیے اپنے ہونے کی قیمت دینے کو تیار ہوں کہ میں اپنے تصور کو عمل میں لاؤں. میں اس کے لیے خود نہ ہونا قبول کر سکتا ہوں. تو جو نظام آپ کے اندر سے سیلف ٹرانسینڈنس کی ارج ختم کر دے, اس نظام کو لیپا پوتی اور خوبصورت نقش و نگار سے سجانے کے لیے آپ ایک آخری مزاحمت جو انسانوں کے پاس ہے سیلف ٹرانسینڈنس کے ذریعے کے لیے طور پر, اس کو آپ الگ کر دیں. ہم آپ سے سوال یوں کرتے ہیں, گفتگو اس موضوع بہت ہو گئی, کہ اپنے اپنے عقائد پر رہتے ہوئے ہم فرقہ واریت سے کس طرح گریز کر سکتے ہیں؟ اس میں بنیادی نقطہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے قرآن و سنت کی بات کہی, اس میں تعبیر کے اختلاف کو ذات اور طبقات کا اختلاف نہ بنایا جائے, یعنی اسے اصول نہ بنایا جائے. ہاں, یعنی جو تعبیر کا اختلاف ہے وہ آپ اگر شاہ ولی اللہ کی کتاب جس کا اردو ترجمہ اختلاف امت کے اسباب کے شکل میں شائع ہوا ہے, وہ آپ پڑھیں تو وہ بہت ہی تھاٹ پرووکنگ بک ہے کہ عہد صحابہ میں رضوان اللہ علیہم کس طرح سے اختلافات ہوئے, تعبیر کا اختلاف, علم اور عدم علم کا اختلاف, پھر وہ اختلافات جو ہیں وہ تابعین میں, تبع تابعین میں, اور اس کے بعد ائمہ میں کس طرح سے آئے, اور پھر ائمہ مذاہب نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کس طرح سے رواداری کا وہ دیا, ثبوت دیا. تو ہمارا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ واریت کا ایک سدباب کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ تعبیر کا اختلاف ہے, یہ ذوات کا اور شخصیات کا اس کا اختلاف نہیں ہے. اگر اس بات کو سمجھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت عمدہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ نتائج تو پورے معاشرے پر انتہائی مکروہ نتائج مرتب ہوئے پاکستانی معاشرے پر. اب بہتر کل کے لیے نشستن, گفتن, برخاستن کے علاوہ حکومتی سطح پر کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ نمبر 1 یہ کہ تعلیم میں ابتدا سے عربی زبان کو شامل کیا جائے تاکہ ہمارے لوگ قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھیں. ٹھیک. کسی مترجم کی آنکھ سے نہ پڑھیں, ٹھیک, کسی مفسر کی آنکھ سے نہ پڑھیں, اپنی آنکھ سے پڑھیں. اور قرآن پھر جو جمع کرتا ہے, اس لیے کہ حبل اللہ جو کہی گئی اس آیت میں, تو حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض. ٹھیک. یہ ہے اصل قرآن جو کہ حبل اللہ ہے, جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین, اس کو پکڑنے کے لیے. ٹھیک. اور قرآن مجید کی طرف جو ہے تمام فرقے زیادہ توجہ مرکوز کریں. ٹھیک. نمبر 3 یہ کہ اختلافی مسائل کو
پبلک میں بیان نہ کیا جائے. اختلافی مسائل اپنے مدارس میں اپنی مساجد میں بیان کر دی جائے, لیکن پبلک جو ہے پلیٹ فارم کے اوپر آ کر دین کے اس حصے کو مرکوز کیا جائے, فوکس کیا جائے جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے. اور 99% حصہ تو دین کا متفق علیہ ہے. یہاں تک کہ مجھے سب سے پہلے جب میں حج کے لیے گیا سن 62 میں تو حیرت ہوئی کہ خانہ کعبہ کے گرد شیعہ, سنی, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, پوری دنیا سے لوگ, اور وہ جو نماز کی پریڈ ہے اس میں کہیں رکھنا نہیں. وہی کھڑے ہونے کے بعد پھر رکوع ہے, رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے, پھر سجدہ ہے, پھر بیٹھنا ہے, پھر سجدہ ہے. اچھا زیادہ زیادہ ہاتھ کسی نے اٹھا لیے, کسی نے ہاتھ زور سے کہہ لیا, جس سے کہ وہ فارمیشن نہیں ٹوٹتی. تو 99% نماز کا وہ ہے جو ہمارا متفق علیہ ہے. اب کوئی 1-2% کے معاملات ہیں ان کے اوپر اہمیت نہ ہو, تو اس سے گویا کہ ہمارے ہاں اور مقصد دیا جائے قوم کو. جب تک کہ ہمارا کوئی آئیڈیل نہیں ہوگا قوم کے سامنے, منزل نہیں ہوگی, اس منزل کی طرف بڑھتے ہوئے اتحاد پیدا ہوتا ہے. اور وہ منزل وہ ہے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. ہم لوز کر گئے اس کی سائٹ کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اختلافی بات آپ نے فرما دی. محسن نقوی صاحب آپ یہ فرمائیے, جیسا مولانا صاحب نے فرمایا کہ اختلافات کو پبلک نہ کیا جائے, حکومت کو کیا اس سلسلے میں قانون سازی کرنی چاہیے؟ کیا کفر کا فتویٰ ایک دوسرے پر بے دریغ ایشو کرنے والے مفتیوں کے خلاف حکومت کو عملی قدم اٹھانا چاہیے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے خیال میں ان سب باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک عمل نہ ہو. اس لیے کہ اگر ہم حکومت کے ڈر سے کچھ کہہ نہیں سکتے اور سمجھتے وہ ہیں کہ جو تشدد کا سبب ہے دوسرے کے اوپر, تو حکومت کے قانون سازی سے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ اختلافات کو ضرور بتانا چاہیے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ اختلافات موجب کفر نہیں ہیں. اگر آپ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہاتھ باندھنا اور ہاتھ کھولنا یا نماز کی بیسک فارمیشن, ہم آپ کو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ فقہ میں ہاتھ باندھنا نماز میں ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص احتراماً ہاتھ باندھ لیتا ہے تو اس کی نماز فاسد بھی نہیں ہوتی, وہ پڑھ سکتا ہے. اسی صورت سے ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہنا جو ہے وہ ہمارے مذہب میں واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر شیعہ علماء اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اہل تسنن سے تمہاری نماز اس طرح سے مختلف نہیں ہے کہ اس اختلاف سے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہوں یا کفر کا وہ ہو جاتا ہو, یا اسی طرح سے اور بہت سے نظریات ہیں کہ اگر اہل تسنن, علماء اہل تسنن یہ اپنے مدارس میں بتائیں کہ یہ اختلافات ہیں فقہی, لیکن اس سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا, تو ہمارا خیال میں علم بڑھے گا اور اختلافات کی خلیج جو ہے وہ پٹے گی. عدم علم جو ہے وہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ یوں نماز پڑھ رہا ہے, یہ یوں کر رہا ہے, یہ ایسے روزہ رکھ رہا ہے, یہ ایسے کھول رہا ہے, اور وہ ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ اس میں سے کوئی بھی بات جو ہے وہ موجب کفر یا دوسرے کی جان کے اوپر یا اس کے عرض کے اوپر, اس کی ہتک پر منتج نہیں ہونا چاہیے. ان غیر ذمہ دارانہ مفتیوں کے تعلق سے کیا بات آپ کے ذہن میں ہے, کیا رائے ہے کہ جو غیر ذمہ دارانہ فتووں کے مرتکب ہوتے ہیں؟ فرقہ بازی, فرقہ سازی, تکفیر. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مسلمان کیا جاتا تھا غیر مسلموں کو, اب تو مسلمانوں کو کافر بنایا جاتا ہے نا, غیر مسلم بنایا جا رہا ہے. ایسے افراد کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ صرف یہ بات ایک چیز سے رک سکتی ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی نو مسلم جس کے اوپر مثلا ہم 10 سال سے محنت کر رہے ہیں یا ڈاکٹر صاحب محنت کر رہے ہیں یا دین سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ جب فرقوں کے اس طرح سے اختلاف دیکھتا ہے کہ آج امام بارگاہ میں بم پھٹ رہا ہے اور کل جو مسجد میں فائرنگ ہو رہی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس دین کو نہیں چاہیے کم از کم. اگر ہمارے علماء اہل تشیع, اہل تسنن, جو وہ لوگ کہ جو اس کا سبب ہیں, وہ یہ سمجھیں کہ ہم دین کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں, کہ وہ قومیں جو تعلیمات کی وجہ سے قریب آ سکتی ہیں وہ ان حرکات کی وجہ سے کبھی بھی اسلام قبول کرنے یا اس کے قریب آنے کو تیار نہیں ہوں گی. 9/11 کے بعد ہم آپ کو گنوا سکتے ہیں 100 کتابیں اسلامی کانسیپٹ آف جہاد, سینونیمس ٹو ٹیررزم, جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں, اور اصل فلسفہ اور اصل چیز کیا ہے اس کے اوپر ایک کتاب بھی اتنے عرصے میں نہیں آئی. تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ چیزیں مفتیوں کے اوپر ان کے اوپر پابندی لگانے سے نہیں, ان میں شعور کو بیدار کرنے سے ہے کہ وہ یہ بات سمجھیں کہ وہ مذہب کا اور ملت کا کتنا بڑا نقصان. اور اس شعور کی توقع ابھی تک آپ کو ہے؟ ہم کو توقع ہے, کیونکہ اگر علم بڑھے گا
تو یہ قوتیں جو ہیں وہ جب روشنی آتی ہے تو جہالت خود ہی ختم ہو جاتی ہے. پچھلے 50 سال میں تو علم بڑھا ہے ہمارے پاس، لیکن یہ واقعات بھی نہیں، علم نہیں بڑھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ زیادہ کارنر ہوتا چلا گیا ہے. جو جس فرقے میں ہے، بلکہ جس فرقے میں بھی نہیں، جس مسلک میں بھی اور مسلک میں بھی نہیں، جس مسجد میں جانے آنے والا ہے اس سے باہر وہ نکلنا نہیں چاہتا. اس کا علم جو ہے وہ وہیں کے خطیب اور وہیں کی تعلیمات تک محدود ہے. اگر لوگوں میں مطالعہ بڑھایا جائے، علم بڑھایا جائے اور اس کو نالج کو ڈسیمینیٹ کیا جائے تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ قوتیں جو ہیں وہ پسپا ہونے پہ مجبور نہیں ہوں گی. ڈاکٹر صاحب، جس طرح محسن نقوی صاحب نے فرمایا اور بہت اچھی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ علماء کو یہ سمجھائیے کہ نماز اس طرح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، رفع یدین سے کچھ نہیں ہوتا، آمین بالجہر سے کچھ نہیں ہوتا. کیا علماء کو سمجھانا چاہیے یہ بات؟ میرے نزدیک اس ایشو پر تو تکفیر ہے ہی نہیں. کبھی بھی نماز کے ایشو پر اختلاف پر کسی کو کافر قرار نہیں دیا گیا، نہ شیعہ نماز کو نہ سنی نماز کو. وہ تو کچھ اور چیزیں ہیں. اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت کو کہا جائے غاصبانہ خلافت تھی، تو اب کیا کرے گا ایک سنی؟ مسئلہ تو یہاں یہ آتا ہے. ناقابل قبول ہے. اس گفتگو سے علماء کو پرہیز کرنا چاہیے. اوپر کوئی سب وہ شتم کرتا ہے تو سنی کیا کرے گا؟ قابل مذمت. یہ پھر اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. اس کے لیے قانون سازی ہونی میں چاہیے. تو اس حد تک وزیر قانون آپ رہے ہیں. میری تو گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے فرقہ واریت بڑھ رہی ہے اور پاکستان کو انہوں نے بنایا ہوا ہے اکھاڑا مختلف فقہوں ممالک ہے، اگر سیاسی جماعتوں پر پابندی پر نفاذ عملی طور پر مؤثر ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی بھی غیر ملکی سے کوئی مالی امداد نہیں ملے، تو یہ نام نہاد مذہبی جماعتوں پر بھی کیوں نہیں پابندی کا اطلاق ہوتا. ایک بات ایک اور بھی ساتھ، نہ مسجد نہ امام بارگاہ میں کوئی بھی سیاسی مقصد یا کسی عبادت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہ استعمال ہو. دیکھیں یو اے ای بھی ہے اور اس سلسلے میں قانون سازی ہونی چاہیے. قانون سازی ہی نہیں صاحب، قانون سازی تو آلریڈی ہے، قانون کا اطلاق نہیں ہے میرے ملک میں. ایک اور بات میں کہہ دوں، سعودی عرب میں بھی پرسکرائب ٹیکس دیا جاتا ہے پیش امام کو کہ حضور یہ خطبہ آپ پڑھیے گا. یو اے ای میں بھی یہی ہے اور بحرین میں بھی یہی ہے، کویت میں بھی یہی ہے. یہاں جس کی جو مرضی آتا ہے. ویسے تو سیاسی لوگوں پر تو پابندی ہے کہ وہ فلانی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن مساجد میں جو زہر اگلا جاتا ہے اس کا کوئی سدباب نہیں ہوتا، چاہے وہ خلفائے راشدین کے خلاف ہو جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا، میں جو زہر اگلا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف توہین ہو یا حضرت علی کی توہین ہو. میرے نظر میں دونوں قابل مذمت اور ان کی سرکوبی نہ صرف مذمت بلکہ قابل سزا ہے. محترم خواتین و حضرات، فرقہ واریت کے اسباب، نتائج اور سدباب، اس موضوع پر آپ نے ہمارے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں سے گفتگو سماعت فرمائی. گفتگو بہت بسیط ہے، بہت سے نکات ایسے ہیں جو ابھی تک تشنا ہیں. ہم اگلے جمعے اس پینل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.